السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین۔ ورتمان میں جو استھتی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ دنیا کی ہر کونے میں ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں سمجھا۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے نمونہ۔ اب ہم تو 1450 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن نبی کو ان کے چچا نے بھی نہیں سمجھا۔ سگے چچا ابو لہب نے بھی ان کو نبی نہیں سمجھا، انہوں نے قبول نہیں کرا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ نبی کا مطلب کہ جو حضرت محمد نے کیا وہ کام ہم کو کرنا ہے۔ جس طریقے کی زندگی انہوں نے دکھائی، گزارنے کا طریقہ جو دکھایا وہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور جو انسان ان کے طریقے کے اوپر زندگی گزارتا ہے وہی امتی ہے۔ امتی مطلب ان کو ماننے والا، تا عمر ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا، اس کو امتی کہا جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک حضرت محمد کا طریقہ، اس کو امتی کہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا ہے کہ ہم تم کو جنت عطا فرمائیں گے۔ کب؟ کہ آپ حضرت محمد کو اپنا نبی مانو، ان کو دیکھو، ان کی زندگی کا طریقہ اپنی زندگی میں اختیار کرو، اس کو قبول کرو۔ کیسے قبول کرو؟ جیسے تم نکاح کر کے ایک عورت کو زندگی بھر کے لیے اپنے حکموں کے اوپر چلاتے ہو، جیسے ہی آپ کا حکم وہ نہیں مانتی تو گھر میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہو نا، آپ نے عورت سے نکاح کرا اور عورت دوسرے مرد سے سمت بناتی ہے، دوسرے مردوں کے پاس جانے لگتی ہے، دوسرے لوگوں کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے لگتی ہے، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ نے قبول کرا حضرت محمد تمہارے لیے نبی بن کر آئے ہیں؟ تم تو صرف درود پڑھتے ہو اور تعریف کرتے ہو، اور بس باقی کون سا کام ہے جو حضرت محمد کا کرتے ہو؟ وضو بناتے ٹائم کرتے ہو سنت ادا، فرض کو چھوڑ کر، فرض وضو کو چھوڑ کر سنت طریقے سے تم وضو کرتے ہو، اور اپنے بچوں کو دوسرے لوگوں کے طریقے کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہو۔ اپنے بچے گھر کے اندر جو پرورش پانا چاہیے تھی وہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں تم بھیج رہے ہو، یہودی اور نصارہ کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہو، ان کے طریقے کو تم نے قبول کر لیا، حضرت محمد کا طریقہ تم نے قبول نہیں کرا۔ آج آئی لو محمد کے اوپر جو برود ہو رہا ہے وہ صرف تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سماج حضرت محمد کو برا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ انہوں کا کردار اتنا زبردست تھا۔ یہ صرف تمہارے اعمالوں کی وجہ سے آج ان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر حضرت محمد کا کردار ہوتا تو ساری دنیا کے اندر تمہیں عزت اور شہرت ملتی، اور ملتی تھی۔ حضرت محمد کے طریقے کو جس نے قبول کرا اس کو دنیا کے ہر کونے میں عزت اور شہرت ملی۔ آج تمہیں کہیں عزت نہیں ملتی۔ مچھر سے بھی زیادہ سستی تمہاری جان کی قیمت ہے۔ مچھر کو مارنے کے لیے بھی مورٹین لانا پڑتی ہے، 40 روپے کی ڈبی آتی ہے اگربتی کی، آپ کو چلتے رستے لوگ مار کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مچھر کے پر سے بھی کم قیمت تمہاری بچی، کیونکہ تمہارے اندر کردار نہیں آیا حضرت محمد والا، اخلاق نہیں آیا، اخلاص نہیں آیا۔ اخلاق اگر حضرت محمد کا آ جاتا تو دنیا کے ہر کونے میں تمہارا ڈنکا بجتا۔ تمہارے اندر فرعون اور نمرود اور صداد والا غرور گھمنڈ آ گیا، قارون ہارون ان کی زندگی کا طریقہ آ گیا جن سے اللہ ناراض تھا۔ غیر المغضوبوں کے طریقے کو تم اختیار کر کے کہتے ہو کہ ہم حضرت محمد کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے حضرت محمد نے جان کس کی مانگی؟ حضرت محمد نے غلاموں کو آزاد کرنے کی آواز لگائی تھی، اور تمہارے بچوں کو غلام بنانے کے لیے پیدا کرتے ہو۔
تم تمہارے بچوں کو غلام بنانے کی شکشا دیتے ہو. حضرت محمد نے غلامی کے خلاف لڑائی لڑی. سنا ہے نا حضرت بلال کو آزاد کرا تھا. اور آج تم بچوں کو جو شکشا دے رہے ہو غلام کرنے کی شکشا دے رہے ہو. حضرت محمد کا وروਧ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. سب سے زیادہ وروਧ کرنے والے، ان کے طریقے کو چھوڑنے والے، ان کے اخلاق اور ان کے اخلاق کو چھوڑنے والے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. حضرت محمد نے ہر ایک کام کر کے دکھایا. کیوں کہ وہ نعمت کوئی امتی جھٹلائے نا. لیکن تمہیں تمہارے دھرم گروؤں نے اندھا بنا رکھا ہے، کیونکہ وہ خود حضرت محمد کے نقش قدم پر نہیں. اگر دھرم گرو حضرت محمد کے نقش قدم پر ہوتے تو یہ ظلم نہیں ہوتا ان کے ساتھ. دیکھ رہے ہو نا فلسطین کے اندر، وہاں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہے نا، وہ تو ٹوٹل مسلمانوں کا دیش ہے نا. وہ تو عرب دیش ہے نا، عرب کے اندر ہے نا. وہاں کیوں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ کبھی اپنے گریوان میں جھانک کے دیکھا؟ ہندوستان میں جتنا خوش نصیب ہے جو مسلمان ہندوستان میں ہے. مانتا ہوں، میں کہتا ہوں، میری باتوں سے تو مرچیں لگتی ہیں لوگوں کو، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں. سچ بولنے کے سننے کے لوگوں کے اندر جذبات نہیں کہ سچ سن سکیں، کیونکہ ہر کوئی سچ کو ہضم نہیں کر سکتا. اتنا سرکشت ہندوستان کا مسلمان تھا، دنیا میں کوئی دیش کا نہیں تھا. صرف تمہارے کارنامے، تمہارے کتھنی کی وجہ سے، تم جو کر رہے ہو نا لوگوں کے اوپر ظلم، اس کی وجہ سے تمہارے اندر سے اخلاص نکل گیا، تمہارے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا. تم جمعے کی نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہو تم نے اللہ میاں کے گھر میں بہت بڑا تیر مطلب مثال لگا دی اللہ کی سرکشا کے لیے. ایک ڈیفینس سسٹم لگا کے آتے ہو تم. ایک جمعے کے روز 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہو کہ ایک مینارہ بنا دیا ہم نے، کہ اللہ میاں دھوپ میں بیٹھے تو ان کو چھائے میں کر دیا اللہ پاک کو. اتنا بڑا احسان کرنے جاتے ہو. معلوم ہے نا تمہیں حضرت محمد کا طریقہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے تھا. بتاؤ نا مجھے کون سا مسلمان ہے جو حضرت محمد کے طریقے کے اوپر چل رہا ہو. حضرت محمد کے طریقے کے اوپر چلنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتے ہیں، ایک روٹی کو 4-5 لوگوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے. حضرت محمد کا طریقہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ اگر مسلمان قبول کر لیتے تو دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہوتا. اور آج ان کے اوپر دنیا کے پورے دیشوں کے اندر ان کے اوپر ہنٹر بج رہا ہے. ہنٹر سمجھتے ہو نا، ہنٹر بجایا جا رہا ہے. تلواریں چلائی جا رہی ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، بارود برسائی جا رہی ہے، بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ تمہاری تعریف کرنے سے، تمہارے جلوس نکالنے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی ملتی تو فلسطین نقشے سے ختم نہیں ہوتا. غور کر لو. وہاں ان کا وروਧ کرنے تو کوئی دوسری قوم نہیں تھی نا، وہ تو ٹوٹل مسلمان تھے نا. لیکن کیسے نکال دیا ان کو؟ جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں ایسے نکال دیا. کیوں کہ کردار نہیں آیا تھا انہوں کے اندر، حضرت محمد کا جذبہ نہیں آیا تھا. حضرت محمد کو قبول کرنا پڑتا ہے. حضرت محمد کو قبول کرنے کے بعد ان کے نقش قدم والی زندگی گزارنے والے کو جنت تھے. جب تمہاری یہ دنیا کے اندر عبادت جو کر رہے ہو تمہیں انصاف دنیا میں نہیں دلا رہی تو مرنے کے بعد کیا انصاف دلائے گی؟ کبھی غور کرا اپنے گریبان کے اندر کتنی کیچڑ لگی ہوئی ہے. دنیا میں تمہاری دعائیں اگر قبول ہو رہی ہوتی تو 80% جیلوں میں بے گناہ نہیں بھرے ہوتے. کتنے لوگوں کے مکان توڑ دیے گئے، کتنے لوگوں کو جھوٹے مقدمے لگا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں کہ تمہارے اندر حضرت محمد کا طریقہ نہیں ہے. تم نے حضرت محمد کو ایک خدا کا برابر کا درجہ دے کر سوچتے ہو کہ ہم ان کی تعریف کر کے جنت میں چلے جائیں. تو نیند سے جاگو. غلط فہمی ہے تمہاری، غلط فہمی. یہ غلط فہمی تمہیں بہت نقصان پہنچائے گی. یہ سچ بتا رہا ہوں میں، حقیقت. حضرت محمد کے طریقے کے اوپر آ جاؤ، غریبوں سے محبت کرو، مظلوموں کا سہارا بنو.
غریبوں سے محبت کرو، مظلوموں کا سہارا بنو، بیوہ اور یتیم بچوں کا حق ان کو دو، نہ کہ یہ مسجد اور مدرسے میں لگاؤ۔ یہ مسجد اور مدرسے والوں کو تم نے یتیموں کا حق جب سے دینا شروع کرا ہے نا، تمہارے اوپر ہنٹر چل رہا ہے، وہ ہنٹر چل رہا ہے، بس کچھ دن کی اور مہلت ہے، توبہ کا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے، اور تم اس غلط فہمی میں رہو گے کہ ہم تو امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ بالکل نہیں بخشے بخشا بھائی، اگر تم بخشے بخشائے ہو تو ان کے چچا پہلے جنت میں جائیں گے، پھر قرآن کو جھوٹا کہلواؤ گے تم؟ قرآن جھوٹی کتاب نہیں ہے، قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ حضرت محمد کا طریقہ ان کے چچا نے نہیں قبول کیا، حضرت محمد کے طریقے کے اوپر ان کے چچا نے اپنی زندگی نہیں گزاری، تو قرآن کے اندر نوٹس آ گیا، کیا آ گیا؟ کہ جہنم کی سب سے سخت سزا ان کو ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ کہ حضرت محمد کا طریقہ ان کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھا۔ تعریف کرتے تھے بھتیجے کی، بھتیجے کے لیے لڑتے تھے، ان کا وروਧ کرنے کوئی آتا تھا حضرت محمد کا تو لڑ جاتے تھے، وہ احتیاط اٹھا کر دیکھو، لیکن طریقہ نہیں اپنایا، کیونکہ بھتیجے تھے نا، چچا بھتیجے میں بہت محبت ہوتی ہے، اور والد صاحب میرے نبی کے تھے نہیں، تو باپ کی جگہ درجہ پائے ہوئے تھے وہ، اور باپ اور بیٹے کی محبت تھی، وہ سمجھ لو۔ لیکن کس کارن جہنم کا حکم آیا اسی قرآن کے اندر؟ کہ صرف حضرت محمد کا طریقہ انہوں نے قبول نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا قبول؟ کہ وہ غریبوں سے سلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، غریبوں سے رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، غرور گھمنڈ تھا، زیور انہوں کے پاس بے پناہ تھے، اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے۔ حضرت محمد نے کہا کہ چچی جان، بیوہ عورت کے سامنے زیور نہ پہننا، لیکن وہ جان بوجھ کر ایک کی جگہ چار چار زیور پہن کے جاتی تھیں۔ ان کا اتہاس اٹھا کر دیکھو نا، کیونکہ بیوہ عورت کا دل روئے گا، پھر اللہ سے فریاد کرے گی وہ کہ باری تعالیٰ تو نے میرے شوہر کو کیوں بلا لیا؟ اگر میرا شوہر ہوتا تو میرے گلے میں بھی یہ سونے زیور کا ہار ہوتا، تو وہ پھر خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سمجھایا، لیکن نہیں آئی بات سمجھ میں، پھر اللہ نے نوٹس بھیج دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، حضرت محمد کا طریقہ جو چھوڑے گا وہ ابو لہب کو نبی ماننے والا ہے، مطلب ان کی نقل اتارنے والا ہے۔ نبی کا مطلب ہی نقل، قرآن نے کہا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے جو پسند کر کے ایک ویکتی آپ کے پاس بھیج دیا، ایک انسان، کہ اس انسان نے جو نقل اتار کر زندگی، جس طریقے کی جو زندگی حضرت محمد نے گزاری، اس طریقے کی زندگی گزارنے والا میرے تک پہنچ جائے گا۔ جس نے حضرت محمد کا طریقہ اختیار کر لیا وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا، اور جس نے حضرت محمد کا طریقہ چھوڑ دیا دنیا میں اسے کوئی نہیں بچائے گا، اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، کہیں اس کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس لیے توبہ کر لو اس رب العالمین سے، توبہ کر لو، کیونکہ حضرت محمد نے خود کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف صرف خدا کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، اور کسی کی تعریف نہیں۔ حضرت محمد بھی اپنی تعریف کرانے نہیں آئے تھے، اپنا طریقہ لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ تم میرے طریقے سے اللہ کی تعریف کرو اور میرے طریقے سے اللہ کو راضی کرو، یہ طریقہ تمہیں آخری ہے، اب قیامت تک تمہیں کوئی دوسرا طریقہ بتانے والا نہیں آئے گا، اور نہ کسی دوسرے کے طریقے کے اوپر تم چلنا۔ کیا کہا تھا؟ کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ طریقہ اللہ نے پسند کرا ہے۔ اب آپ نے قیامت سے پہلے ہی اپنا طریقہ بدل لیا، بتاؤ نا کس گھر کے اندر حضرت محمد کا طریقہ ہے؟ کون سا باپ ہے جو اس دور کے اندر اپنی بیٹی کو چٹائی دیتا ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ یہی طریقہ لانا پڑے گا، نہ دہیج دینا ہے نہ دہیج لینا ہے۔ اپنی بچوں کے لیے ماں کی گود مدرسہ ہے، باپ اس مدرسے کا دروازہ ہے۔ بچوں کو گھر کے اندر جو تعلیم دو گے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، لیکن تم تعلیم کے لیے گھر سے باہر بچوں کو بھیجتے ہو، وہاں دوسری تعلیم لے کر وہ آتے ہیں، دوسروں کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر کے اندر محمد کا طریقہ نہیں لا سکتے
لیکن محمد کے نام سے لڑنے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہو. محمد کا نام لے کر تم جو جلوس نکالتے ہو، لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہو، بچوں کے اندر تم شیطان والی خصلتیں پیدا کر رہے ہو، ان کو غرور اور گھمنڈ کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہو، دنیا میں جنت بنانے کا مشورہ دے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ دنیا میں ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلتی رہے گی. کون سا قرآن آ گئے تمہارے پاس؟ کون سے نبی آ گئے جس نے کہہ دیا؟ حضرت محمد تو اگر زمین کے اندر آنے والی کوئی بھی مصیبت اس دور میں آ جاتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ لوگوں مسجد کی طرف آ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ نے قیامت نازل کر دی ہو. حضرت محمد کا کہنا تھا یہ. اگر بارش زیادہ ہو جاتی تھی تو بتاتے تھے کہ لوگوں مسجدوں میں آ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ نے قیامت نازل کر دی ہو. زیادہ گرمی پڑ جائے تو بولتے تھے، سوکھا آ جائے تو بولتے تھے، اور تم یہ بولتے ہو کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلے گی. تم نے کس کو نبی مان لیا؟ تمہیں کس نے بتا دیا؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا تم نے کون سا قرآن کو پڑھ لیا. پہلی بات تو تم نے قرآن کے صرف الفاظ پڑھے، اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے. قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دی تم نے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا حضرت محمد کے طریقے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، لیکن تمہارے عالم مولوی دھرم گرو جتنے بھی ہیں وہ صرف دنیا کمانے کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلے گی. کیوں دنیا چلواؤ گے؟ ایسی دنیا چلواؤ گے؟ میری عورت دوسرے مردوں کے ساتھ سو رہی ہے، میری عورت دوسرے مردوں کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، ناجائز تعلق بنا رہی ہے، اس کا اگر میں وروध کرتا ہوں اور آپ کی جماعت والے میرے دروازے پہ آتے ہیں اور بولتے ہیں ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلے گی. مطلب ابھی 2 لوگوں کے ساتھ سو رہی تھی، اب 10 لوگوں کے ساتھ سو گی. ایسی دنیا چلواؤ گے؟ عالم لڑکی اویو ہوٹل میں جا کر اپنا پیسہ کمانے کا بزنس بنا رہی ہیں، اور آپ کے آتے ہیں دروازے پہ، وہ بولتے ہیں کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا یوں ہی چلے گی. غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بیوہ اور یتیم بچوں کا حق چھینا جا رہا ہے، اور آپ بول رہا ہو دنیا یوں ہی چلے گی. ایسی دنیا چلواؤ گے تم دجال کی جنت کے اندر داخل ہو چکے ہو. تمہیں دجال نے اندھا کر دیا ہے، اس کے دجل اور فریب کے اندر تم پھنس چکے ہو. تبھی تو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی تسلی دیتے ہو کہ دنیا یوں ہی چلے گی. کیوں چلے گی دنیا؟ جو قبروں میں سو رہے ہیں ان کو انصاف نہیں ملے گا. تم بس اللہ والے پیدا کرو، دنیا یوں ہی چلے گی. جن بے گناہوں کو تم نے جیلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، ان کے بچے آج برے کام کر رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہو دنیا یوں ہی چلے گی. بیماری کے نام سے جھوٹا شریعت رچا کر تمہیں ویکسین لگوا دی، اور گھر کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور دنیا یوں ہی چلے گی. ہر گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، ہر گھر میں بیٹا ماں کو ستا رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے، اولاد نافرمان ہو چکی، اور آپ کہہ رہا ہو دنیا یوں ہی چلے گی. کیسے چلے گی بھائی ایسی دنیا؟ اتنا ظلم، اتنا اتیاچار ہو رہا ہے. آج تمہارے حضرت محمد کے نام پر تمہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور تم بول رہے ہو دنیا یوں ہی چلے گی. بڑا مزہ آ رہا ہے تمہیں دنیا یوں ہی چلوانے میں. اب دنیا نہیں چلے گی، اب تو انصاف کا دور قائم ہونے والا ہے. اب دنیا کی گندگی کو صاف کرنے کا وقت آ رہا ہے. جس نے فرعون اور نمرود اور قارون اور سداد والے عمل دنیا میں کر لیے، ان لوگوں کو دنیا سے مٹانے کا وقت آ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ جھوٹ کی بنیاد پر جو زندگی گزار رہے ہیں، حضرت محمد کا طریقہ چھوڑ کر یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ اختیار کر کے دنیا گزار رہے ہیں، ان لوگوں سے نجات کا وقت آ رہا ہے. گندگی کو صاف کرنے کا وقت آ رہا ہے. آپ لوگوں کو میری بات بہت بری لگتی ہے، مجھے معلوم ہے نا سچ کڑوا ہوتا ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے 1,00,000 لوگوں میں سے 1 لوگ مجھے پسند کرے گا. کیوں؟ باقی تو سب جہنم کا ایندھن ہے. جو ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں وہ کیا میری بات کو مانیں گے؟ جو حضرت محمد کو اپنا نبی نہ مانے، بس صرف تعریف اور درود پڑھنے والے ہوں، وہ تو شیطان کو خدا سمجھنے والے ہیں نا، دجال کو خدا سمجھ رہے ہیں نا. میں صرف اس رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں، بس جس نے آدم کو بنایا اور آدم کو دنیا میں بھیجا، تو انسانوں کو آدم کے ذریعے پیدا کرا. ان انسانوں میں کوئی بھی انسان خدا کی برابری نہیں کر سکتا. چیلنج سے بولتا ہوں، نہ کسی انسان کی تعریف کر سکتا. کیوں؟
کہ آدم صفی اللہ ہیں اور محمد الرسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول میرے لیے نبی، اللہ کے رسول اللہ کے بندے بھی ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اللہ کے رسول کا پیروکار بنوں، ان کا امتی کہلاؤں گا، پیروکار، پوری زندگی ان کے طریقے والی گزاروں گا، تو ان کے نقش قدم کی زندگی کوئی سوال جواب والی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ پلسرات پار ہو جائے گی، اور ان کا طریقہ چھوڑ کر اگر میں نے زندگی گزاری تو مشکل پڑ جائے گی۔ محمد کی تعریف کر کر زندگی گزارنے والا اندھا ہے، اندھا، دجال کے فتنے میں داخل ہو چکا ہے وہ۔ اس لیے میرے بھائی حضرت محمد کو اپنا نبی مانو، نبی مان کر ان کے طریقے کو اختیار کرو، اپنے گھر کے اندر پردے کا احترام کرو، عورتوں کو باہر نہ جانے دو، بچیوں کو اسکول نہ بھیجو۔ وقت اتنا زبردست آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے غلط فلمیں دیکھ کر اپنے جیون کو نشٹ کر رہے ہیں۔ ذرا ذرا سی بچیاں شادی نکاح ہونے کے بعد دوسرے مردوں سے تعلق بنا رہی ہیں، دوسرے مردوں کے لیے وہ زہر پی رہی ہیں۔ ہر گھر کے اندر ہوگا یہ، ہر گھر کے اندر ماں باپ کو بھی مار رہی ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد کا طریقہ نہیں آیا، ان کے گھر میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص مطلب محبت نہیں ہے، جس گھر میں محبت ہے اس کے اندر اخلاص ہے۔ اخلاص بولتے ہیں حضرت محمد نے جو کہا نا، اس بات پر عمل کرنے والے گھر کے اندر اخلاص ملے گا، اور حضرت محمد کی تعریف کرنے والا جتنا بھی کچڑا ہے یہ سب نشٹ ہونے والا ہے، بہت جلد توبہ کا دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین۔